صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أو صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلى قبل بيت المقدس، وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت انکروا ذلك. قال زهير وبه قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه هذا انه مات على القبلة قبل ان تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم، فانزل الله تعالى وكان الله ليضيع ايمانكم، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آج جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے کچھ لمبی حدیث ہے، لیکن خلاصے کے طور پر انشاءاللہ اس کا پورا مطلب بیان ہو جائے گا. نماز کے تعلق سے یہ حدیث ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں الصلاۃ من الایمان، نماز ایمان کی ایک علامت ہے. یہاں جو ہے حدیث کے راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہیں، بہت ہی اونچے صحابی ہیں، اور انشاءاللہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کے فضائل اور آپ کے حالات اس کے بعد کبھی آپ کی روایت آئے گی تو اس وقت عرض کروں گا، اس لیے کہ آج حدیث لمبی ہے. اگر صحابی کے حالات بیان کرنے کے بعد حدیث کو بیان کریں گے تو وقت مکمل ہو جائے گا اور کچھ حصہ اس کا باقی رہ جائے گا. آگے مجلس میں حدیث پھر دہرانا پڑے گا، تو اس لیے اس کے بعد کبھی انشاءاللہ کوئی مختصر حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی آئے تو اس وقت میں آپ کے حالات بیان کروں گا. یہاں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول ما قدم المدینۃ نزل علی اجدادہ، جب مدینے میں آپ اترے یعنی کہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو تشریف لائے تو کہاں ٹھہرے؟ آپ کے ننیحال کے یہاں ٹھہرے. ننیحال کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ ہمارے جد امجد، ہمارے جو بڑے لوگ گزرے ہیں، دادا دادی ہوں، نانا نانی ہوں، تو ان سے پہلے جو خاندان ہے اس خاندان کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. اب یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور
وہ گھر جس گھر میں آپ اترے تھے، آپ مہمان بنے تھے، تو دونوں میں رشتہ کیا ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ کا قیام تھا مدینہ منورہ میں کچھ مہینے تک۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ننیحال کے یہاں اترے اور آپ کے ننیحال کے یہاں مہمان بنے، تو وجہ اس کی یہ ہے، اور دونوں باتوں میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کے پردادا جو تھے، آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام خواجہ عبد المطلب، اور ان کے ابا یعنی آپ کے پردادا کا نام ہاشم تھا۔ تو ہاشم جو آپ کے پردادا ہیں، ان کا نکاح، ان کی شادی مدینہ منورہ کے ایک خاندان کی ایک عورت سے ہوا تھا، وہ خاندان بنو نجار کہلاتا ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا، بنو نجار سے۔ تو اس لیے آپ کا وہ خاندان ہوا آپ کے جد امجد یعنی آپ کے پردادا کے تعلق سے آپ کا خاندان ہوا۔ تو یہ جو ہے آپ کے جد امجد کا خاندان تھا، آپ کے جد امجد یعنی آپ کے پردادا اس خاندان میں شادی کر چکے تھے، تو اس لیے آپ اس خاندان میں یعنی کہ آپ کا کوئی ذاتی کوئی اس کا ارادہ نہیں تھا، دلی کوئی خواہش نہیں تھی آپ کی، اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ کا ہر صحابی یہی چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں قیام کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا مدینہ کے کہ ہر صحابی آگے بڑھ رہا ہے مجھے اپنا مہمان بنانے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ کا جو گھوڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر صحابہ سے کہا، صحابہ جو ہیں اس کو روکنے لگے، تو صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ گھوڑے کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، جہاں یہ سواری میری رکے گی وہی میرا قیام۔ تو وہ سواری آئی، آ کر کہاں رکی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں مقیم ہوئے، آپ کے گھر کے مہمان ہوئے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا خاندان جو ہے وہ کس کا خاندان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادی کا خاندان، آپ کے دادا خواجہ عبد المطلب اور ان کے ابا یعنی آپ کے پردادا ہاشم، ان کی بیوی کا خاندان بنو نجار تھا، تو اس لیے وہ خاندان آپ کا بھی ہوگا۔ تو یہاں جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے، آپ کے ننیحال کے یہاں قیام فرمایا، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے او قال اخوالہ من الانصاری وانہ صلی قبل بیت المقدس 16 شہرن او 17 شہرن، یعنی یہاں جو ہے پیچھے یعنی کہ قرآن پاک کی تفسیر میں دوسرا پارہ جب شروع ہوا تھا اس وقت پہلے صفحے میں قبلے کے تعلق سے باتیں آئی تھیں۔ مکۃ المکرمہ میں جب تک رہے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مدینے کو آنے کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اے نبی آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھیں بلکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ حکم کب تک تھا؟ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ 16 یا 17 مہینے تک یہ حکم تھا، اتنے دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہاں بھی یہی حدیث آ رہی ہمارے سامنے، یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبْلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ، آپ اور صحابہ نے بیت المقدس کے طرف منہ کر کے نماز پڑھا کتنے دن؟ 16 شہرن۔ 16 کا معنی، ستن کا معنی عربی کا لفظ ہے 6 کا آتا ہے، 10 کا، تو دونوں ملا کر 16 16 ہو گئے۔ شہر کا معنی مہینہ ہے، تو 16 شہرن 16 مہینے۔ اور دوسری بات یہاں بتائی جا رہی ہے او، یعنی کہ او کا معنی عربی میں اگر او آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یا پھر اور، یہ بھی اور دوسری بات، دونوں میں کوئی ایک بات۔ تو یہ جو ہے او لا رہے ہیں او 17، 7 کا معنی 7، 10 کا معنی 10، اور اسی طریقے سے شہرہ کا معنی
महीना। तो 16 महीने या 17 महीने तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह के तरफ से वही आ गई कि नबी बैतुल मुक़द्दस के तरफ मुंह करके नमाज मत पढ़ो, अब जो है क्या करो, चेहरों को अपने क्या कर लो, बैतुल्लाह के तरफ फेर लो। अब यहां जो है एक हदीस आती है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा या हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, दोनों सहाबी में से कोई एक हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा से बाहर एक मस्जिद है, मस्जिद बनु सलमा, उस मस्जिद में जो लोग हज में गए हैं या उम्रे में गए हैं शायद वो लोग देखे होंगे, वहां जाकर नमाज पढ़े होंगे। तो वो मस्जिद के अतराफ में एक सहाबी थे, हजरत बशीर बिन बरा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका इंतकाल हो चुका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जनाजे में गए थे। तो जब आपके जनाजे में तशरीफ ले गए तो उस वक्त ज़ोहर का वक्त हो चुका था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद बनु सलमा में नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े। ज़ोहर की 4 रकात फर्ज, 2 रकात हो चुकी थी। दरमियान में अल्लाह के तरफ से हुक्म आ गया कि नबी अपने चेहरे को क्या कर लो, बैतुल्लाह के तरफ फेर लो। तो नमाज के हालत में ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे को बैतुल्लाह के तरफ फेर लिया, सहाबा भी घूम गए। तो ये हुआ, बाकी 2 रकातें बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज मुकम्मल हो गई। मुकम्मल होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस आ गए। वापस आए, मदीने मुनव्वरा को मस्जिद नबवी में आए। मस्जिद नबवी में आकर यहां आगे वही बात बताई जा रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक आदमी मदीने मुनव्वरा में असर की नमाज पढ़ा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय बैतुल मुक़द्दस के बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा रहे हैं। सहाबा भी बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। उसी दिन अल्लाह का हुक्म आया है, लेकिन यह हुक्म कहां नाजिल हो रहा है, वही कहां नाजिल हो रही है, समझने की बात है। कभी ऐसा ना समझे कि भाई एक बात ये बताई जा रही है, नमाज के दरमियान में 2 रकात हो गई थी, बाकी 2 रकात बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। अब फौरन ये बात बता रहे हैं कि असर की मुकम्मल नमाज बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, क्या बात है। तो ये बात बारीकी को समझना है कि ज़ोहर की नमाज मदीने मुनव्वरा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नहीं थे ज़ोहर की नमाज में, बल्कि मदीने के बाहर एक मस्जिद बनु सलमा एक मस्जिद है और उसको मस्जिद क़िबलतैन कहा जाता है। तो ये मस्जिद इसी नाम से मशहूर है नाम वो मस्जिद, क्योंकि एक ही नमाज 2 क़िबलों की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी गई। एक ही वक्त की नमाज 2 क़िबलों की तरफ मुंह करके पढ़ी गई, ज़ोहर की नमाज। तो इस वजह से आज भी उसका नाम मस्जिद बनु सलमा से लोग पहचानते नहीं हैं, बल्कि मस्जिद क़िबलतैन से पहचानते हैं। मस्जिद क़िबलतैन यानी 2 क़िबलों वाली मस्जिद। अगर ये बात कही जाए तो लोग पहचान लेंगे कि भाई फलानी मस्जिद है। मस्जिद बनु सलमा कहेंगे तो बहुत सारे लोगों को बात जहन में नहीं आती। तो उस वक्त ये फर्क समझना है। ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं कहां, मस्जिद बनु सलमा में। 2 रकात हो गई, अल्लाह का हुक्म आया बैतुल्लाह की तरफ मुंह फेर लो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके बाकी 2 रकातें पढ़ाई। असर को कहां आ गए, मदीने मुनव्वरा को आ गए, मस्जिद नबवी में। अब असर की नमाज मुकम्मल 4 रकात भी बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा रहे हैं, यह फर्क है। उसके बाद एक आदमी के बारे में यहां बताया जा रहा है, फ़ख़रज रजुलुम मन सल्ला माहू। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा भी नमाज पढ़ रहे हैं। एक सहाबी नमाज पढ़ के बाहर निकले, फमर्रा अला अहली मस्जिदिन वहुम राकिऊना, और वो मस्जिद नबवी में असर की नमाज 4 रकात बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके पढ़ के बाहर निकल गए, जा रहे हैं। जाते जाते एक मस्जिद में उन्होंने देखा वहुम राकिऊन। अब यहां तीसरी मस्जिद का जिक्र हो रहा है, इससे जो है कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पहली मस्जिद वो मस्जिद बनु सलमा, दूसरी मस्जिद मस्जिद नबवी। अब यहां असर की नमाज में तीसरी मस्जिद का जिक्र हो रहा है।
وہ صحابی ان کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے باہر نکلے، راستے میں دیکھا ایک مسجد میں کہ بیت المقدس کی طرف لوگ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. مطلب یہ کہ ان کو ابھی بات معلوم نہیں ہوئی. آج کل گورنمنٹ سے کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو پبلک تک آنے تک کچھ وقت لگتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت صحابہ جو موجود تھے ان کو معلوم ہو گیا، لیکن جو صحابہ دور تھے ابھی ان کو بات معلوم نہیں ہوئی. اب معلوم ہو رہی ہے بات. کیا فرمایا جا رہا ہے یہاں؟ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ رکعتیں ہو چکی تھیں. فقال، صحابی نے کہا، اشہد باللہ، میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں، لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے واپس آ رہا ہوں. قبل مکہ تا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائے ہیں. ہم سب نے بھی کیا کیا؟ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا. فدارو کما ہم قبل البیتی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی جو ہے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور اپنے چہرے کو جو ہے بیت اللہ کی طرف کر لیا. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی وہ آدمی جو نماز کے اندر ہو اور امام نماز پڑھا رہا ہو، امام ایسے آدمی کا لقمہ لے سکتا ہے جو کہ ابھی نماز میں شامل نہیں ہوا؟ تو اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں. اب یہاں جو ہے وہ آدمی جو نماز میں نہیں ہے اس کا لقمہ جو ہے قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی وہ نماز میں نہیں آیا ہے. نماز میں آنے کے بعد اس کا لقمہ لیا جائے گا. نماز میں ابھی شریک نہیں ہے، لیکن یہ آدمی دوسری مسجد میں نماز پڑھ کے آ کے یہاں شہادت دے رہا ہے. اب یہاں لقمہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو جو لوگ نماز میں رہتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لقمہ دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی مسجد کے باہر سے لقمہ دے تو اس کے لقمے کا اعتبار نہیں. تو وہی بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی نماز کے باہر ہے، مسجد سے باہر ہے، یعنی کہ مسجد کا مطلب کیا ہے؟ جہاں نماز ہوتی ہے اس حصے سے باہر ہے. جو آدمی سڑک پر ہے اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جو آدمی مسجد کے احاطے میں ہے لیکن جہاں نماز ہوتی ہے اس جگہ نہیں ہے، نماز کے اندر نہیں ہے، باہر ہے، دنیاوی کام کر رہا ہے یا پھر جو ہے نماز کی تیاری کر رہا ہے، وہ آدمی لقمہ دیتا ہے تو اس لقمے کو نہیں لیا جائے گا. لیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ نماز فاسد ہو جائے گی، امام رکعت کو توڑنا پڑے گا، پھر دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا. تو یہاں جو ہے اس لیے یہ عمل ہو رہا ہے. اس وقت تک یہی ہم کہیں گے اور حضرات مفسرین یہی کہیں گے اور حضرات محدثین، حضرات فقہاء کرام یہی کہیں گے کہ بھئی اس وقت تک یہ مسئلہ ابھی وجود میں نہیں آیا. جیسا کہ نماز کے اندر ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے؟ خون اگر نکل کر بہہ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ وضو نہیں رہے گا تو نماز بھی ختم ہو جائے گی. لیکن دو صحابی کے بارے میں آتا ہے، جنگ میں گئے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو صحابی کو رات میں حفاظت کے لیے کھڑا کیے ہیں، اور ایک صحابی، دونوں میں مشورہ ہوا کہ بھئی دونوں جو ہے جاگنے کے بجائے ایک آدمی آدھی رات جاگ لے گا اور دوسرا آدمی جو ہے باقی آدھی رات جاگ لے گا. جو پہلے حصے میں جاگ رہے ہیں صحابی، انہوں نے سوچا کہ بھئی بیکار وقت کیوں برباد کریں، وقت کو بیکار کیوں برباد کریں، بہتر ہے کہ نماز میں مشغول ہو جائیں گے. فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کیے ہوئے ہیں. بہت ساری مرتبہ ہم لوگوں نے سنا ہے. وہ الگ بات ہے کہ بھئی ہماری ذہن میں بات نہیں رہتی، ہم باتوں کو یاد نہیں رکھتے، وہ الگ بات ہے، لیکن ساری باتیں سنی ہوئی ہیں. تو حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہ بات اپنی کتاب میں نقل کی ہے. تو اس وقت صحابی کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دشمن دیکھ رہا ہے کہ یہ قوم جو ہے یہاں موجود ہے، تو دشمن وہاں سے تیر چلاتا ہے، تیر آ کے لگتی ہے، لیکن صحابی نماز نہیں توڑتے. دوسری تیر مارتا ہے، پھر بھی نماز نہیں توڑتے، اس وجہ سے کہ ایک سورت شروع کر لیے تھے، اس سورت کو ختم کرنا گوارا نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے کیا کر لیا؟ سورت کو مکمل کر لیا. تو اس جگہ بھی یہی حکم لگایا جائے گا، یہی بات کہی جائے گی کہ بھئی ابھی قرآن مکمل نازل نہیں ہوا ہے، نازل ہو رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ دونوں بھی چیزیں ممکن ہیں. ایک مسئلہ ان کو، اس صحابی کو معلوم نہ ہو،
دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تک یہ مسئلہ ابھی آیا ہی نہ ہو. جیسا کہ نماز کے بارے میں شروع زمانے میں نماز کے اندر بات کرنا جائز تھا، اور کوئی آدمی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا، یہ سب جائز تھا نماز کے اندر. لیکن جب آیتیں نازل ہو گئیں، نازل ہونے کے بعد ایک صحابی فرماتے ہیں میں مسجد میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا لیکن اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا. بہت مجھے جو ہے خدشہ محسوس ہوا، ہو سکتا ہے کوئی غلطی مجھ سے ہو چکی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی آدمی کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کے طور پر ان صحابی کے طرف التفات نہیں کرتے تھے، توجہ نہیں دیتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر کوئی آج اس سنت پر عمل کرنا چاہے تو کوئی مذائقہ نہیں، عمل کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے نیت کیا ہونی چاہیے؟ سامنے والے سے غلطی ہو رہی ہے، اس غلطی کی سدھار کے لیے. ایسا نہیں کہ بھئی اپنی ذاتی دشمنی رکھ کر اس حدیث کو جو ہے ہم اپنی ذاتی دشمنی کے اوپر محمول کر کر اس کو دلیل بنائیں گے، نہیں، بلکہ اس کے ادب کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم، اس سے جو ہے بے توجہی برت سکتے ہیں. دیوبند مدرسے کے اندر حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بہت ساری مرتبہ میں ذکر کرتا رہتا ہوں، حضرت کی عادت ہے، اس لیے کہ دور حدیث شریف جو کلاس ہے، ایک کلاس میں تقریباً 1200 بچے رہتے ہیں. 1200 بچے رہتے ہیں، اور کون کس مدرسے کا ہے، کس کمرے کا ہے، دوسرے مدرسے سے بھی آ کر بچے جو ہے حدیث سننے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ بڑے اکابر ہیں، اکابر سے حدیث سننا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو اور اسی طریقے سے باہر کے علماء آتے ہیں مہمان کے طور پر، وہ لوگ بھی آ کر خاص کر کچھ اساتذہ کے حدیث میں بیٹھ جاتے ہیں سبق میں، تاکہ برکت حاصل ہو جائے. اگر کوئی طالب علم، کوئی عالم کسی محدث کے مجلس میں بیٹھ کر حدیث سن رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس محدث کے طرف سے اس کو اجازت دی جا رہی ہے کہ بھئی میری طرف سے تجھے اجازت ہے، یہ حدیث تو نقل کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے بہت سارے علماء جو ہیں، بڑے بڑے علماء آتے ہیں، بڑے بڑے علماء. کرناٹک کے حضرت مولانا اکبر شریف صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں. تو یہاں تقریباً ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ہمارا جو ہے افتاء کا سال تھا، مفتی کورس میں میں تھا، تو اس وقت حضرت تقریباً دیوبند میں 6 مہینے تک رہے. 6 مہینے ہر دن، حالانکہ کرناٹک کے بہت بڑے عالم اور تبلیغی جماعت کے بہت بڑے ذمہ دار بھی، اتنے بڑے عالم 6 مہینے 7 مہینے تک آ کر حدیث میں برابر بچوں کے ساتھ سبق میں بیٹھتے تھے. تو یہ جو ہے ایک خصوصیت ہے. تو ایسا جو ہے ہوتا رہتا ہے. تو حضرت کی عادت کیا ہے، جب بھی کلاس میں آتے ہیں تو بچوں کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں کہ بچے مکمل ہیں یا نہیں. حالانکہ معلوم نہیں کون کس مدرسے کا ہے، کس کمرے کا ہے، اپنے مدرسے کا ہے، دوسرے مدرسے سے آیا ہے یا مہمان ہے، معلوم نہیں رہتا. بس اندازہ اس کا یہ رہتا ہے کہ کلاس بھری ہوئی ہے یا نہیں ہے، اتنا دیکھتے ہیں. اگر خالی ہے تو حضرت چلے جاتے ہیں، سبق نہیں پڑھاتے. اب ایک مرتبہ حضرت چلے گئے، تقریباً 20-25 مہینے تک پڑھانے نہیں آتے. اب 1200 بچے حضرت کے پاس جائیں گے، معافی مانگیں گے، اس کے بعد حضرت کو جو ہے منا کر لائیں گے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ ادب سکھانے کے لیے کہ بھئی تم لوگ پڑھنے آئے ہو، پڑھنا چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہو. یہ کیا مطلب ہے؟ تو یہ سکھانا مطلب ہے. تو ایسا کوئی آدمی جو ہے سامنے والے کو سکھانا چاہے تو اس کے لیے بے توجہی اختیار کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے، وہ آدمی کر سکتا ہے. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں آیا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، سلام کیا، سلام کا جواب نہیں ملا. دوسری مرتبہ سلام کیا، دوسری مرتبہ بھی نہیں ملا. تیسری مرتبہ سلام کیا لیکن جواب نہیں ملا. اس کے بعد میں غمگین تھا، نماز ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ کے نبی نے مجھے قریب بلا کر کہا آپ نے 3 مرتبہ سلام کیا لیکن میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ نماز میں بات کرنا منع ہے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے، نماز میں سلام کا جواب دینا منع ہے. نماز میں کھڑے ہوں گے تو مکمل سکون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مکمل سکون کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور نماز کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے بدن کو نمازی جو ہے مکمل سکون سے رکھے. حضرت مفتی شفیع صاحب
عثمانی رحمتullah علیہ بہت بڑے جو ہے مفتی ہیں پڑوس ملک کے، انتقال ہو چکے ہیں، بہت زمانہ ہو چکا انتقال ہو کر، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز کے ارکان ہیں، نماز کے ارکان یعنی کہ قیام ہے، رکوع ہے، اسی طریقے سے قومہ ہے، سجدہ ہے، جلسہ ہے، قاعدہ ہے، یہ تمام نماز کے ارکان ہیں، اگر کوئی آدمی نماز کے ایک رکن میں 3 مرتبہ اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ تو اتنا جو ہے اپنے اعضاء کو، اپنے ہاتھ پیروں کو اتنا سکون سے رکھنے کی ضرورت ہے۔ مچھر کاٹ رہا ہے، 1 مرتبہ ہو گیا عمل بس، دوسری مرتبہ ہو گیا تو بہت زیادہ، تیسری مرتبہ بھی اگر وہی رکن میں آدمی کام کرتا ہے تو ایک رکن میں 3 مرتبہ کام کرنے کی وجہ سے وہ عمل کثیر ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ عمل قلیل اور عمل کثیر کا بہت زیادہ جو ہے رول ہے نماز کے اندر، بہت زیادہ اس کا جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے۔ وہ مسائل جو ہیں آپ لوگ اگر مسائل کے ویڈیوز دیکھتے ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات اور آپ کو یاد بھی ہوگا۔ ابھی جو ہے نماز کے مکروہات تحریمیہ کا بیان چل رہا ہے اور اتنا تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں میں کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں، اتنا تو یقین ہے مجھے۔ مسائل کا ویڈیو کئی مرتبہ میں نے جو ہے توجہ دلائی ہے کہ جو مسائل بیان ہو رہے ہیں پورے جو ہے یقین کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، ترتیب سے کسی کے مسائل آج تک اس طرح بیان نہیں ہوئے ہیں اور پورا جو ہے میں اس کے اوپر ڈھونڈ کے ہی یہ کام میں نے شروع کیا ہے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو جائے، ترتیب سے جو ہے سیریل نمبر سے جو ہے مسائل ہوتے رہیں تو لوگوں کو جو ہے فائدہ ہوگا۔ تو ابھی جو مسائل چل رہے ہیں وہ نماز میں مکروہ تحریمہ یعنی کہ بڑا مکروہ جو ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نماز کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو بات جو ہے کہاں سے کہاں چلی گئی، یہاں اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی نماز پڑھ کے ایک دوسری مسجد کی طرف رخ کیا، حالانکہ اس مسجد میں جانا مقصد نہیں تھا صحابی کا، کسی کام سے جا رہے تھے یا اپنے گھر جا رہے تھے، تو جاتے جاتے درمیان میں ایک مسجد پڑتی تھی۔ اب اس بات سے یہ بھی جو ہے واضح ہو جاتی ہے، یہ بھی مسئلہ جو ہے حل ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک نماز کا وقت 2-3 مسجدوں میں الگ الگ وقتوں میں ہم رکھ سکتے ہیں۔ ہماری اس مسجد میں ظہر کی نماز 1 بجے ہم جب رکھے تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس مسئلے کو ایسا ایشو بنایا، بہت سارے لوگ دیندار اور اچھے پڑھے لکھے لوگ، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پوری دنیا 1:30 بجے نماز پڑھتی ہے، فردوس والے 1 بجے نماز پڑھتے ہیں، نماز کا وقت شروع ہو گیا، کب پڑھ لو، کیا ہے اس میں مسئلہ؟ اور یہ نماز کا وقت جو ہے ایک مسجد میں یہ وقت، دوسری مسجد میں دوسرا وقت اگر رکھیں گے تو نمازیوں کے لیے سہولت ہو جائے گی۔ تو لیکن ہم لوگ جو ہے دین سے بہت دور ہیں، دین کے مسائل ہمیں معلوم نہیں ہیں، تو یہ تمام چیزیں آتی رہتی ہیں اور بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جن کو معلوم ہے مسئلہ، پھر بھی وہ لوگ جو ہے گڑبڑی کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ جو ہے انگلی کرتے رہتے ہیں، ان کی عادت ہے انگلی کرنے کی، وہ عادت ان کی جاتی نہیں ہے، تو معلوم ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ شرارت کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو چکی۔ اب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں نے، ٹائم جو ہے مکمل ہو چکا ہے، 5 منٹ زیادہ بھی ہو چکے ہیں، چلو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں باقی حدیث جو ہے ذکر ہوگی۔ اب یہاں تک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں تھے، کون سی مسجد بنو سلمہ، اس کا نام کیا ہے؟ مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، اس میں نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت ہو چکی، اللہ کی طرف سے حکم آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا کر لیا؟ اپنے چہروں کو قبلے کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف منہ موڑ لیا۔ اس کے بعد عصر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی، اور اس نماز کے اندر ایک صحابی تھے، نماز پڑھ کے باہر نکلے، گھر جا رہے تھے یا اپنے کسی کام سے جا رہے تھے، درمیان میں اور ایک مسجد پڑی،
گلی کی، تو وہ لوگ جو ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو صحابی نے کہا کہ بھئی ابھی اللہ کے تعلق سے میں گواہی دیتا ہوں، ابھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ صحابی جیسے ہی انہوں نے کہا تو وہ پوری جماعت جو ہے قبلے کی طرف یعنی کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز شروع کر لیا۔ آج بھی جو ہے یہی مسئلہ ہے، اگر کوئی آدمی سفر میں چلا گیا، بات آ گئی تو مسئلے کی جو ہے وضاحت کر رہا ہوں۔ مسجد کے نماز کے باہر کے 7 شرائط ہیں، 7 شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، قبلے کی طرف ہمارا چہرہ ہو۔ اگر کوئی آدمی سفر میں چلا گیا، سفر میں جانے کے بعد قبلہ بتانے والا نہ ہو تو وہ آدمی کیسے نماز پڑھے؟ غور و فکر کرے گا، اور غور و فکر کرنے میں آدمی کو کوئی بڑی پریشانی کی آج کے حساب سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو ہے بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں، موبائل ہے، موبائل سے ہم جو ہے قبلہ پہچان سکتے ہیں۔ چلو کسی کے پاس موبائل بھی نہیں ہے، کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے، اکیلا ہے، جنگل بیابان میں چلا گیا، اس وقت بھی آدمی جو ہے قبلے کو پہچان سکتا ہے۔ کیا ہے کہ بھئی کدھر سے سورج جو ہے نکل رہا ہے، کدھر جا کے ڈوب رہا ہے۔ جدھر جا کے ہمارے ملک میں اور ہمارے یہ جو ممالک ہیں، انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ان ممالک میں جہاں جا کے سورج ڈوبتا ہے وہ ہمارا قبلہ ہے۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ اگر اتفاق ایسا ہوا کہ بھئی سورج بھی نہیں نکلا، ایسا ہوتا ہے، موسم ہے، بارش کا موسم ہے اور سورج بھی نہیں نکلا، اب آدمی جو ہے پریشان، تو اس وقت حکم کیا ہے؟ تحری کرے آدمی اور پورے ذہن کو جو ہے زور ڈالے ذہن کے اوپر، اور اس کا دل جدھر قبلے کا کہہ کر مطمئن ہو جائے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اب نماز پڑھ رہا ہے آدمی، نماز پڑھتے ہوئے 1 رکعت ہو گئی، 2 رکعت ہو گئی، ابھی رکعتیں باقی ہیں، ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی آیا، آ کر کہا کہ بھئی ادھر قبلہ نہیں ہے، ادھر قبلہ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی حالت میں گھومے اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، چاہے جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو، یہ ضروری ہے۔ اگر نماز ہو گئی، بتانے والا موجود تھا لیکن اس نے نہیں بتایا، یا پھر جو ہے بتانا اس کے ذہن میں نہیں آیا، یا پھر جو ہے آدمی اس وقت موجود نہیں تھا، بعد میں آ کے خبر دے رہا ہے کہ بھئی تم نے ادھر نماز پڑھی ہے، قبلہ ادھر نہیں ہے، ادھر ہے، تو اب اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو گئی۔ تو یہ جو ہے مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو